نماز کی شرائط میں سے ایک شرط جگہ کا پاک ہونا بھی ہے. سمجھے آپ؟ جہاں اور شرطیں ہیں نماز کی، جو نماز کی ادائیگی سے قبل جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے. ان شرائط میں ایک شرط کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا. اس کے تحت چند مسئلے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نمازی نماز ادا کرے تو وہ جگہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا ضروری ہے. ہاں، جو بقدر مقدار معافی ہے وہ تو علیحدہ ہے. نمازی جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے. اب وہ جائے نماز کون سی ہے، جگہ کون سی ہے، کس کو کہیں گے کہ یہ نماز کی جگہ ہے؟ تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں جو اعضاء زمین پہ ٹکتے ہیں اسی کو کہا جائے گا یہ جائے نماز ہے. دونوں پاؤں ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، ناک اور پیشانی ہے. ان کا ہر حالت میں پاک ہونا ضروری ہے. سمجھے؟ نئی بات سمجھ آئی کہ نماز کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ نماز کی جگہ سے مراد یہی ہے کہ دو پاؤں جہاں ٹکتے ہوں، جہاں دو گھٹنے ٹکتے ہوں، دو ہاتھ جہاں ٹکتے ہوں سجدے میں، اور جہاں پر ناک اور پیشانی ٹکتی ہو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. ایک مسئلہ تو یہ عرض کرنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی کپڑے پر نماز پڑھی ہے تو تب بھی یہ جو اعضاء جو سجدے کی حالت میں زمین پہ لگتے اور ٹکتے ہیں تو کپڑے کا وہ حصہ پاک ہونا ضروری ہے. کپڑا چھوٹا ہو بڑا ہو سارا کا سارا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جگہیں پاک ہونا ضروری ہے. کپڑا بڑا ہے، بڑی لکار ہے، چادر ہے یا رومال ہے یا جائے نماز ہے جہاں پر یہ اعضاء ٹک جاتے ہوں تو ان کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی گئی وہ جگہ زمین ناپاک ہے. اگر اس پر کوئی کپڑا بچھا دیا گیا تو اس کپڑے کے جو بچھا گیا اس کے لیے ضروری ہے، اس کپڑے کے لیے ضروری ہے وہ باریک نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو وہ نجاست اس سے نمایاں ہو، نظر آ رہی ہو. کپڑا موٹا ہونا چاہیے. اور ایک آخری مسئلہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ تو ناپاک تھی لیکن اب خشک ہو گئی ہے تو اب اس پر کپڑا ڈال دیا گیا، تب وہ جگہ پاک سمجھی جائے گی. کپڑا جو اس پر پڑ گیا ہے اور وہ جگہ جو ہے وہ جگہ خشک ہو چکی ہے، ناپاک جگہ خشک ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جگہ کے پاک ہونے کے حوالے سے اور نماز کی شرائط میں سے، ان کا بندہ اہتمام کرے تاکہ نماز بھی ادا ہو جائے اور ثواب بھی مل جائے. اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.